مینٹور اردو مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ ہسٹری آف اردو لٹریچر، تاریخ اردو ادب کا آج ہم 10واں لیکچر کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ماں کو بیٹے کی مرنے کی خبر ملی تو قیامت گزر گئی۔ اس موقع پر غضنفر حسین نے ماں کے جذبات کا پر اثر انداز میں اظہار کیا۔ ہوا غل بڑا کل محل میں تمام، ہوا غل بڑا کل محل میں تمام، جو کھانا و پانی ہوا سب حرام۔ کہی ماں نے فرزند میرے نو نہال، ہوا دیکھنا مجھ کو تیرا محال۔ کہاں ہے وہ فرزند عالم علی، کہاں ہے وہ فرزند عالم علی، تیرے دکھ سوں سر پاؤں لگ میں چلی۔ دوجا لا میرے جیو کے ایوان کا، ستارہ میرے ملک میدان کا۔ میرے زیب زینت کا تھا گل گلاب، توڑا کر کیا سب چمن کو خراب۔ ہوا عیش آرام میں کیا خلل، عجیب جیو تن سو نہ جاوے نکل۔ ہزار آرزو اور ارمان سوں میں پائی تھی عالم علی خان کو۔ کہاں اوس کی خوانی گئی، سگل خاک میں اوس کی جوانی گئی۔ پکڑ بات سونپی تھی یارب تجھے، سبب کیا سو پھر نہ دکھایا مجھے۔ تھی امید یہ دل میں دیدار کی، میرے فوج لشکر کے سردار کی۔ ارے کوئی اس غم کی دارو بتاؤ، مجھے اس عذاباں سوں بیگی چھڑاؤ۔ ہو بے ہوش 100 بار یک بار بار، اکھیاں تے لہو روئے دو زار زار۔ جب عالم علی خان کے مرنے کی اطلاع حسین علی خان کو پہنچی تو وہ نظام الملک سے انتقام لینے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ دکن کی طرف چل پڑا، اور راستے ہی میں اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غضنفر حسین بے ثباتی دہر اور بے وفائی دنیا کے بارے میں متعدد اشعار لکھ کر مثنوی کو ختم کر دیتا ہے۔ یوں دنیا دغاباز مکار ہے، ہوس اب جتانے میں عیار ہے۔ فہم بے خبر اور عقل حیران ہے، دیکھو دوستاں کیا یوں طوفان ہے۔ دنیا کی محبت ہے بالکل خراب، یوں دستہ ہے پانی اوپر جیوں حباب۔ اگر مال دھن لاکھ در لاکھ ہے، سمجھ دیکھ آخر وطن خاک ہے۔ جسے کچھ سمجھ بوجھ ادراک ہے، دنیا کی آلائش سوں وہ پاک ہے۔ مرے گا رے مر جائے گا، جو کچھ یہاں کیا ہے سو وہاں پائے گا۔ اس مثنوی کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس میں تاریخی واقعات کو سنہ، تاریخ، دن اور فوجی سرداروں کے صحیح ناموں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک معتبر ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرے زبان و بیان کے لحاظ سے مثنوی جنگ نامہ اس مرتی ہوئی دکنی ادبی روایت کا ایک حصہ ہے جو 18ویں صدی کے اوائل تک ابھی نظر آ رہی ہے، اور جلد ہی شمال و جنوب کی ادبی روایت کے ایک ہو جانے کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہونے والی ہے۔ تیسرے، یہ ایک مربوط مثنوی ہے جس میں مصنف نے واقعات، میدان جنگ کے نقشے اور فوجوں کے کوچ کو شاعرانہ جذبات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ معاصر تاریخی واقعات کو شاعری میں بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور غضنفر حسین نے اپنی مخصوص دکنی روایت میں آج سے تقریباً
پونے 300 سال پہلے اسے خاصی ہنرمندی سے انجام دیا ہے۔ سید زاہد ثنا ایک اور مجہول الاحوال شاعر ہیں جنہوں نے پانی پت کی تیسری جنگ کو موضوع سخن بنا کر 2119 اشعار پر مشتمل وقائع ثنا کے نام سے ایک رزم نامہ 1174 ہجری اور 1174 ہجری اور 1176 ہجری 1760 عیسوی اور 1762 عیسوی کے درمیان لکھا۔ سید زاہد ثنا قصبہ کراری الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ مثنوی میں اپنا نام، تخلص، وطن اور خاندان اس طرح بیان کیا: مصنف کا سن نام جو نہ سنا، اسم زاہد ہے اور تخلص ثنا، اسم زاہد ہے اور تخلص ثنا ہے، سادات کا کم ترین خادمہ اور پشتین سے ہے کراری مکاں۔ موضوع اور تاریخ تصنیف کا ذکر ان اشعار میں کیا: سنو عرض میری اے صاحب کمال، حدیقہ سخن کا ہوں میں نونہال، کہا جنگ میں شاہ دران کی، خلیفہ نبی ظل سبحان کی، کیا نظم در ریختہ بیت ہا، حقیقت تمام ابتدا انتہا، سنا تھا جو کچھ اور آنکھوں دکھا، جدا کر حقیقت وقائع لکھا۔ یہاں پر ہماری رزم نامے کا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے، اور اب ہم اردو ادب کو اور تاریخ اردو ادب کو ہم آغاز، ارتقاء اور عروج کا دور، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ رزم نامے، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ تسلی سے ہم جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ اور اردو ادب کے اندر آگے جو ہم نے 11واں جو لیکچر کرنا ہے وہ اس چیز کے اوپر کرنا ہے کہ ہمارے ہاں جو حجب گوئی رہی ہے اس کا برصغیر کے اندر جو تناظر ہے وہ کیا رہا ہے، حجب گوئی کا برصغیر کے اندر جو سلسلہ ہے وہ کس انداز سے رہا ہے، آیا اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے سارے کا سارا جو ہے وہ عربوں سے جو ہے نا وہ مستعار لیا ہے، جو ہے فارسیوں سے مستعار لیا ہے، اہل فارس سے مستعار لیا ہے، ایران سے مستعار لیا ہے، یا ہم نے جو ہے نا وہ یونانیوں سے اس کو بھی جو ہے نا وہ مستعار لیا ہے۔ اور یہاں پر دو چیزیں جو ہے نا وہ بہت قابل غور ہیں جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ تاریخ اردو ادب کو کسی بھی انداز سے کسی ایک پیٹرن کے اوپر ہم نہیں چلا سکتے، یعنی اگر ہم ایک پیٹرن کے اوپر چلائیں، اس کی مثال کو سمجھیے گا کہ آج بھی کوئی غالب کے پائے کی یا میر درد یا جگر مراد آبادی یا جو ہے نا کلی قطب شاہ کے پائے کی شاعری نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے وہ دو وجوہات ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں ایک جو ہے نا سلسلہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلدی جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے نا وہ زمین و آسمان کی کلابیں کسی کے لیے ملا دیتے ہیں اور کسی کو فوراً جو ہے نا دڑام سے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ یہ اس انداز سے ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اردو اپنے عروج پر رہی، اردو کا سبجیکٹ اپنے عروج، اردو زبان اپنے عروج پر پہنچی تو اس وقت جو ہے وہ ظاہر شعراء بھی اپنے عروج پر تھے، تو شاعری کا عروج ہو کر تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زوال ہوا، اور پھر ایک شاعری ایک مخصوص جو ہے نا وہ لائن تک آ کر رک گئی۔ دوسرا جو اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاعری میں سب سے پہلے فلسفیانہ جو رجحانات داخل کیے ہیں وہ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے داخل کیے ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ شاعری کے اندر فلسفیانہ عروج کی جب بھی داغ بیل اور اس کے جو ہے نا وہ انتہا کی طرف ہم جائیں گے تو ہم یہ بیان کریں گے کہ جو ہے نا وہ حکیم الامت سر علامہ محمد اقبال نے اس کو اپنے عروج تک بخشا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ تو اس اعتبار سے جب آپ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلیں گے تو لا محالہ کما حق کو چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اتمام حجت کے اعتبار سے مختلف فروع جو ہے وہ مختلف فروع کے اندر، مختلف تنوع کے اندر اور تنوع موضوعات کے اندر اور مختلف جو ہے نا وہ
عنوانات اور مختلف عناوین کے تحت جو ہے نا وہ ہوگی اور بنے گی. تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر ہم حجب اور اس کے جو ہے وہ تاریخ کو لے کر چلیں گے. تو حجب گوئی کو جو ہے نا وہ موضوع بحث اور موضوع لیکچر بنائیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے, بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیجیے. ایک اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کا کوئی ساتھی انگریزی ادب یا جو ہے وہ عالمی ادب کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ جاننا سمجھنا چاہتا ہے تو ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا سبسکرائب کیجیے, بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کیجیے. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.